نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الامام الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے ساتھ کتاب الصلاۃ ہے، اور جو باب ہم شروع کیے ہیں پچھلے درس میں وہ ہے باب القراءۃ فی الصلاۃ، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے صرف ایک ہی حدیث پڑھی، عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو سورۃ الفاتحہ کے متعلق تھی، اور اس میں کئی مسائل بیان کیے گئے، خصوصاً وہ مسائل وہ مسئلہ جس میں اہل العلم کا اختلاف ہے کہ جہری قرأت اگر امام پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے متعلق 4 قول ہیں، اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے، اس میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان غلطیوں کے متعلق کیا احکام اہل العلم نے ذکر کیے ہیں، اس کا ذکر بھی ہوا تھا پچھلے درس میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اور وہ غلطی ایسی غلطی ہے جو حروف کو بدل دیتا ہے، یا غلطی بدل دیتی ہے حروف کو اور اس کا مخارج بدل دیتی ہے، تو اس کا حکم یہ بنتا ہے کہ اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا ہے۔ تو اگر کسی نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا ہے قرآن میں تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کے ساتھ اس باب کی دوسری حدیث سے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فيقول المصنف أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب۔ نعم، مؤلف رحمہ اللہ ابو محمد عبد الغنی المقدسی یہ حدیث لائے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاة الظہر بفاتحة الکتاب وسورتین۔ تو اس سے پہلے ہم یہ حکم دیکھے ہیں
کہ سورۃ الفاتحہ رکن ہے نماز کا، اور اس کے بعد جو پڑھا جاتا ہے قرآن کی آیات ہو سکتی ہیں یا سورتیں ہو سکتی ہیں یا سورت بھی ہو سکتی ہے، جو بھی پڑھی جاتی ہے وہ مستحب ہے، یعنی کہ وہ سنت ہے۔ اور سنت یہ بھی ہے جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 رکعتوں میں، یعنی کہ ظہر کی صلاۃ میں، من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب و سورتیں، تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے۔ یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ، تو یہ سنت ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو آیات یا جو سورت پڑھتے وہ لمبی ہوا کرتی تھی دوسری رکعت کے بنسبت۔ پہلی رکعت میں لمبی ہوا کرتی تھی، وہ یقصر فی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں اس کو تھوڑا کم کر دیتے تھے۔ یسمع الآیۃ احیانا، اور بعض اوقات صحابہ سن بھی لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ظہر کی نماز ہے، تو ظہر کی نماز ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں قراءت سری ہوتی ہے، یعنی کہ امام آہستہ سے پڑھتا ہے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تو پہلے 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے، یعنی کہ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یطول فی الاولی، پہلی رکعت میں جو قرات ہوتی تھی وہ لمبی ہوا کرتی تھی، وہ یقصر فی الثانیہ، دوسری رکعت میں اس کو تھوڑا کم کیا کرتے تھے۔ وکان یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الصبح ویقصر فی الثانیہ، اسی طریقے سے فجر کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں جو قرات ہوتی وہ لمبی ہوا کرتی تھی، اور دوسری رکعت میں اس کو تھوڑا کم کیا کرتے تھے۔ وفی رکعتین الاخرین بام الکتاب، اور جو باقی کے 2 رکعتیں ہیں، یعنی کہ ظہر اور عصر کی نماز 4 رکعت کی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں ظہر اور عصر کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کوئی آیات پڑھنا یہ مستحب ہے، اور سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اس کو تھوڑا لمبا پڑھا جائے، اور کہ قرات تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، اور دوسری رکعت میں اس سے کم، اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی قرات نہیں ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ نماز کی پہلی رکعت تھوڑی لمبی ہوتی ہے، قرات اس میں لمبی ہوتی ہے، اور رکوع اور سجود بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں، اس کی حدیث بھی اس سے پہلے گزری ہے، البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ پھر دوسری رکعت پہلی رکعت سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرات اس میں تھوڑی چھوٹی ہے پہلی رکعت کے بنسبت۔ اگر صورت ہے تو اس سے تھوڑی چھوٹی صورت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آیات پڑھتے تھے تو کچھ آیات کم پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ قراءت جو ہے اجمالی طور پر قراءت دوسری رکعت کی جو قراءت ہے وہ پہلی رکعت کی قراءت کی بنسبت تھوڑی کم ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے رکوع اور سجود بھی ان کا وقت بھی تھوڑا کم ہوا کرتا تھا پہلی رکعت کی بنسبت۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت پہلی اور دوسری رکعت کے بنسبت اور چھوٹی ہوتی ہیں، اور چوتھی رکعت سنت میں سے یہ ہے کہ چوتھی رکعت تیسری رکعت سے بھی چھوٹی ہے۔ تو قرات کے لیے جو قیام ہوتا ہے، رکوع اور سجود کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے، ان کے درمیان
رکوع سے اٹھ کھڑا ہونا، پھر سجدے کے درمیان بیٹھنا، یہ سب اس کے مطابق ہوا کرتے تھے، تو یہی سنت ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے یہ بنا لیے ہیں کہ آخری سجدہ لمبا کرتے ہیں۔ یہ آج کے زمانے میں یہ دکھائی دے رہا ہے، صرف آخری سجدہ جو ہے وہ لمبا کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ کون سی حدیث سے اس کا حکم لیا گیا ہے؟ ہم نے تو نہیں سنا ہے، ہم نے تو نہ ہمارے علماء سے سنا ہے، نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری سجدے کو لمبا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں آگاہ رہنا ہے، کل کا دن کوئی یہ آ کے نہ بتا دے کہ یہ بھی ہے اور وہ نماز کا حصہ بن جائے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہوتی ہے، اس کے پورے جو اجزاء ہیں لمبے ہوتے ہیں۔ دوسری رکعت پہلی رکعت کے بنسبت تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، پھر تیسری رکعت دوسری رکعت کے بنسبت اور تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، اور آخری رکعت تیسری رکعت کے بنسبت اور تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ سنت ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس کتاب میں عمدۃ الاحکام میں مؤلف رحمہ اللہ صرف جو متفق علیہ احادیث ہیں، امام البخاری و امام مسلم کی احادیث، انہی سے حدیثیں لائے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فجر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب اور عشاء کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اس میں صرف فجر، ظہر اور عصر کا ذکر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہی حکم صلاۃ المغرب اور صلاۃ العشاء کے لیے بھی ہے۔ اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت مسجد میں امامت کرتے تھے، اور صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بہت ہی زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ حدیث بھی گزری ہے۔ نعم، اس کے بعد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ قال، انہوں نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقرأ فی المغرب، مغرب کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے آپ، کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کیا پڑھے تھے؟ بی الطور، سورۃ الطور۔ سورۃ الطور تھوڑی لمبی سورت ہے، لیکن بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ خصوصاً جماعت والی جو نماز ہے اس میں قرأت چھوٹی ہوتی ہے، اور مغرب کی جو نماز ہے وہ مغرب کی نماز تھوڑی کم ہی ہوتی ہے، اس کے لیے کم وقت دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطور جیسے سورت بھی پڑھی ہے جو لمبی سورت ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام یہ دیکھے کہ مأمومون یعنی کہ جو مصلی ہیں وہ تھکے ہوئے نہیں ہیں، فرصت سے ہیں، ان میں رغبت ہے، دلچسپی ہے پڑھنے کے لیے، تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ امام کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ وہ حدیث آئے گی اسی باب کے اخیر میں، وہ پھر حدیث دہرائی جائے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ امام کو یہ دیکھنا ہے کہ مصلی کون ہے۔ مصلی میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے لیے
دوسرے کام کاج ہیں تو جلدی میں ہوتے ہیں، تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے امام کو چاہیے کہ وہ نمازوں کو مناسب کرے، مناسب وقت نماز کے لیے، تاکہ کسی پر مشقت نہ پیش آئے. تو یہ اصل ہے. لیکن اگر امام یہ محسوس کرے کہ سب فرصت سے ہیں، آرام سے ہیں، ان میں رغبت ہے، اگر قرأت لمبی کر لیں تو اس سے کسی کو مشقت نہیں پیش آئے گی، تو ایسی حالت میں امام قرأت لمبی کر سکتا ہے. لیکن وقت اور حالات کا وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے امام چاہے تو قرأت لمبی کر سکتا ہے. نعم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا بالتين والزيتون. في إحدى الركعتين والتين والزيتون نعم. فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. تو یہ حدیث البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر میں تھے، فصلی العشاء الآخرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العشاء پڑھی، فقرأ فی احدى الرکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر سی بات ہے کہ عشاء قصر کر رہے ہیں، مسافر ہیں، تو مسافر عشاء کی رکعت 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ فصلى العشاء الآخرہ، کیونکہ بعض اوقات مغرب کی نماز کو بھی عشاء کی نماز کہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں العشاء الاولی کہتے ہیں اس کو، اور جو عشاء کی نماز ہے اس کو العشاء الآخرہ کہتے ہیں. تو ایسا بھی بعض اوقات یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس حالت میں، خصوصاً سفر کی حالت میں، جب قصر کرتے ہیں اور جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، تو مغرب کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مغرب کی نماز العشاء الاولی ہو جاتی ہے، اور جو عشاء کی نماز ہے وہ العشاء الآخرہ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے العشاء الآخرہ کہا ہے. تو عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھا، اسی لیے البراء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فی احدى الرکعتین، 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ بی والتین والزیتون، سورۃ التین والتین والزیتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. تو ہم جانتے ہیں کہ سورۃ التین جو ہے وہ چھوٹی سورت ہے، اور عشاء کی نماز کا اصل کیا ہے کہ عشاء کی نماز میں تھوڑی قرأت لمبی ہوتی ہے، لیکن سفر کی حالت ہے، تو سفر کی حالت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سورت پڑھی ہے عشاء کی نماز میں. اور اس کے بعد البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه، اور میں نے کسی اور کو نہیں سنا، احسن صوتا، جن کی آواز خوبصورت ہے، یا ان کی قراءت، او قراءتن، ان کی قراءت من ہو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت سب سے بہترین قراءت تھی، سب سے بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والے تھے. تو اس میں 2 چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ امام کو دیکھنا ہے، وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ امام کو وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو قراءت، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ کون سی سورت پڑھے گا، اس کو وقت اور حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو طے کرنا ہے کہ وہ کیا پڑھے گا. یہ پہلی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ
خوبصورت طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہے، سب سے بہترین طریقے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی تقلید کرے، اس کے استطاعت میں جو وہ بہترین طریقے سے پڑھ سکتا ہے اس کو اتنے اچھے طریقے سے اس کو قرآن پڑھنا ہے۔ کیونکہ البراء بن عازب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انداز میں قرآن کی قرآت پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھی پڑھتے تھے، وہ بھی اچھے خوبصورت طریقے سے ایک بہترین انداز سے قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بہتر تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، ان پر نازل ہوا ہے، اللہ کے رسول ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری استطاعت میں جتنی ہمیں قابلیت ہے، اس قابلیت کے اعتبار سے ہمیں اچھے سے اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہے۔ نعم۔ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه۔ نعم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ جماعت کون سی ہے؟ سریہ۔ سریہ اگر آپ کو سیرت کا درس یاد ہے تو سریہ فوج کی ایک جماعت ہے جو رات میں سفر کرتے ہیں، ان کو سریہ کہتے ہیں۔ تو ایسی ایک جماعت کا سردار بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا۔ غور کیجئے کہ یہاں پر شخص کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ فَكَانَ، تو وہ شخص کیا کیا کرتے تھے؟ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، تو نماز پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس جماعت کے امیر تھے، سردار تھے۔ تو امیر اور سردار ہونے کے ناطے ان پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ امامت بھی کرے۔ تو انہوں نے نماز پڑھایا ان کے ساتھیوں کو، اور سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور کوئی ضمنی سورت یا آیت پڑھتے، فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد، ضمنی قرأت پڑھنے کے بعد وہ ختم کرتے تھے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سے، سورۃ الاخلاص سے نماز ختم کیا کرتے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب سب واپس آ گئے تو سب نے اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلوہ، ان سے پوچھو، لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، کس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ فَسَأَلُوهُ، تو انہوں نے ان سے پوچھا۔ فقال، تو انہوں نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ یہ الرحمن کی صفت ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور مجھے بے حد پسند ہے کہ میں یہ سورت پڑھوں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخبروہ، انہیں خبر دے دو،
ان اللہ تعالی یحبہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس حدیث میں کتنے مسائل ہم دیکھ سکتے ہیں، کتنے احکام ہم نکال سکتے ہیں اس حدیث سے۔ سب سے پہلے، خیر یہ سریہ اور یہ سب مسائل تو گزرے ہیں، لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک رکعت میں ایک سے زیادہ سورت پڑھے، کیونکہ یہاں پر یہ صحابی جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے یہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی ضمنی قرأت پڑھتے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ سے ختم، سورۃ الاخلاص سے ختم کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ اور اس حدیث کی تائید کرتی ہے ایک اور حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں انہوں نے کہا کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھا، اور دوسری صورت میں سورۃ النساء اور سورۃ آل عمران، یعنی کہ ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتیں پڑھی، تو یہ جائز ہے۔ تو یہی حکم اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے کہ ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ کر ایک سے زیادہ صورت امام اگر چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ ایسا درست نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا انکار کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، آپ نے اس کا اقرار کیا، تو یہ جائز ہے۔ پھر اس میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سے ان سے پوچھیں کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، اس صحابی نے رضی اللہ عنہ، کہ اس صورت میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، صفت الرحمن عز وجل، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ صفات بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں، تو مجھے یہ پڑھنا بے حد پسند ہے، فانا احب ان اقرأ بها۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ تعالی یحبہ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں اللہ کی یہ صفت کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے یعنی کہ بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ صفت ثابت کی گئی ہے اس حدیث میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ہے محبت، جیسا غضب اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ہے، اسی طریقے سے محبت بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتے ہیں اپنے چاہتے بندوں سے، یہ توحید الاسماء و صفات کے متعلق یہ حدیث ہے، اس کی دلیل ہے۔ دوسرا، اہل العلم اس سے جو حکم لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس صحابی کو یہ جو مقام حاصل ہوا وہ اللہ کے صفات سے محبت رکھنے کے لیے انہیں یہ مقام حاصل ہوا کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل ہوئی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ثواب ہے لیکن مستحب ہے، حکم مستحب ہے، اگر وہ ایسا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اجر ہے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو وہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے، مستحب کا وہی تعارف ہے۔ تو اگر کوئی ایسا پڑھتا ہے یہ جان کر کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کا ذکر ہوا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات سے محبت کرتا ہے، تو پھر اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر ویسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے کہ یہ مقام ان کو حاصل ہوا ان صحابی کو رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، بلکہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ اللہ کے صفات سے محبت کیا کرتے تھے اسی لیے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل ہوئی۔ تو یہ حکم علماء اس حدیث سے نکالتے ہیں، تو یہ سب مستحبات میں سے ہیں۔ نعم۔
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بي والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم. اس کے بعد اس باب کے خاتمے میں مؤلف رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ حدیث پہلے گزری ہے کہ معاذ بن جبل قرات لمبی کر دیا کرتے تھے، سورۃ بقرہ وغیرہ پڑھا کرتے تھے، تو اس سے لوگوں پر مشقت ہو گئی تھی، اور ایک شخص نے نماز وہ امام کے پیچھے نماز چھوڑ کر وہ خود اپنی طریقے سے نماز پڑھ کر انہوں نے وہاں سے نکل لیا تھا، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ پر بہت غصہ ہوئے تھے۔ یہ حدیث پہلے گزری ہے، اور وہاں پر وہ یہ تعلیمات دی کہ یاد رکھو کہ تمہارے پیچھے جو مصلی ہیں ان میں سے کبار ہیں، یعنی کہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اور عورتیں بچوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں جن کے لیے دوسرے کام کاج ہیں، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں اتنی لمبی نہیں پڑھنی چاہیے نماز۔ اور اسی حدیث کے ضمن میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیمات دی کہ اس کے بجائے اتنے لمبی صورتیں پڑھنے کے بجائے تم کیا پڑھو، یہاں پر جو حدیث دکھ رہی ہے آپ کے اسکرین پر، یہاں پر یہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ فلولا صلیت بی سبح اسم ربک الاعلی، یعنی کہ سورۃ الاعلی پڑھو، والشمس وضحاہا پڑھو، واللیل اذا یغشی پڑھو، ایسی صورتیں پڑھو، فإنہ یصلی وراءک الکبیر، اس لیے کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں الکبیر، جو بڑے ہیں، عمر والے ہیں، بوڑھے ہیں، والضعیف جو کمزور ہیں، وذو الحاجہ اور ایسے لوگ جنہیں دوسرے کام کاج ہیں۔ تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے امام کو قرات طے کرنا ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا پڑھے گا۔ دوسرے حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ بعض نمازوں میں چنندہ صورتیں پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر سورۃ الجمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز ہے، جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ہے، اس میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ سورۃ السجدہ، آمین، سجدہ پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقین پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آتا ہے کہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں، السنہ المؤکد، اس میں پہلی رکعت میں الکافرون اور دوسری رکعت میں الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مغرب فرض ہے، فرض کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات الکافرون اور الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر وطروں میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت میں الکافرون اور تیسری رکعت میں الاخلاص، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سب اس میں ایک حکمت ہے۔ اس میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ شریعت میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے کئی صورتیں ہیں، ایسے کئی آیات ہیں اور ایسے کئی دعائیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو کیوں ایسا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ان صورتوں کو دہرایا کرتے تھے۔ یہی صورتیں عموماً کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ان سے ہٹ کر کوئی اور
پڑھ لیتے تھے، لیکن عموماً یہی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ غور کریں ان سارے حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانا، اور اس کے بعد اگر فعل مضارع آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ استمرار کے لیے ہے، یعنی کہ عموماً ایسا ہی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صورتیں ایسا ہی پڑھا کرتے تھے، یہ صورتیں دہرایا کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم اذکار الصباح میں آیت الکرسی پڑھیں، اذکار المساء میں آیت الکرسی پڑھیں، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، خواتین سورۃ بقرہ پڑھیں، اور یہ آیتیں بھی دہرائی جاتی ہیں، خطبۃ الحاجہ، سورۃ آل عمران کی آیت، سورۃ النساء کی پہلی آیت، اور سورۃ احزاب کی آیت۔ تو یہ سب کیوں ہیں؟ کیوں یہ سب دہرائی جاتی ہیں؟ یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کیوں ہمیں اس کو رکن بنایا گیا ہے کہ ہم ایک رکعت میں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نافلہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہر ایک نماز میں ہمیں سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھنا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور اخلاص صبح اور شام کیوں پڑھا کرتے تھے؟ معوذتین 3 مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کے پہلے سورۃ الاخلاص، صبح و شام کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ تو یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اور یہ جو خطبۃ الحاجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی درس دیتے یا کوئی خطبہ دیتے، وعظ دیتے، تو یہ خطبۃ الحاجہ پڑھتے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الی آخرہ۔ تو کیوں پڑھتے تھے؟ کیوں؟ یہ اس پر غور کرنے کی بات ہے، ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ کیوں ہے۔ اسی لیے اہل العلم نے ذکر کیا اپنی کتابوں میں کہ اس میں ہمارے لیے سب سے پہلے وہ ضروری تعلیمات ہیں جو ہمیں ہر وقت ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، صبح و شام ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان بھولتا ہے، انسان کو ہمیشہ یاد دلانا پڑتا ہے۔ انسان، اس کا نام انسان نسیان سے رکھا گیا ہے، عربی میں نسیان کہتے ہیں، بھلاٹ کو نسیان کہتے ہیں عربی میں، تو نسیان سے ہی انسان لیا گیا ہے لفظ، کیونکہ انسان بھولتا ہے، بھول جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، لیکن جب شیطان آ کر آدم علیہ السلام کو بہکایا تو بھول گئے۔ تو ایسے کئی واقعے ایسے ہم دیکھتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اس کو بار بار اس کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ اور یہ صورتیں، یہ آیات، یہ دعائیں اس لیے دہرائی جاتی ہیں کیونکہ اس میں میں اس بات کو میں دہرا رہا ہوں، اس میں ہمارے لیے وہ ضروری مسائل ہیں، وہ ضروری احکام ہیں جو ہمیں ہر وقت ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ توحید ہے، سب سے پہلے توحید ہے اور شرک سے بچنے کی تعلیمات ہیں، سنت کی اتباع کرنے کے لیے ہے، تعلیمات اس میں ہیں، اور بدعت سے بچنے کے لیے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کو بار بار کہا کرتے تھے؟ کیوں کہتے تھے کہ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوا کرتے تھے۔ خطبہ، ہر جمعہ یہ خطبہ، ان کلمات کو دہرایا جاتا ہے خطبوں میں۔ ہر تعلیم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ پڑھ کر یہ الفاظ صحابہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا کرتے، سنایا کرتے تھے۔ کیوں؟ بدعت سے ہمیں آگاہ رہنا ہے کہ کون سی چیز بدعت ہو نہ جائے، کون سی چیز سنت کی مخالفت ہو نہ جائے۔ یہ ہے کبیرہ گناہوں سے ہمیں روکنا ہے، اور ہمیں شیطان کے حملوں سے ہمارے اطراف ایک قلعہ بنانا ہے، ورنہ شیطان کے حملے، شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس کے حملے چوکتے ہی نہیں ہیں، چاہے آپ جاگے ہوئے ہو، چاہے آپ سو رہے ہیں۔
تو اس کے حملے لگاتار ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ خوابوں میں بھی آ کر وہ خلل کرتا ہے، ایسے ویسے خواب دکھاتا ہے۔ شیطان تھکتا نہیں ہے، شیطان بیٹھتا نہیں، آرام نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ہمارے اطراف ایک قلعہ بننا ہے۔ اسی لیے وہ جو مشہور کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب حصن المسلم، یعنی حصن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ بھی عربی ہے لیکن اور حصن بھی عربی ہے، یعنی اس کا قریبی معنی ہے کہ ایک قلعہ ہے، یہ مسلمان کا ایک قلعہ ہے۔ یہ اذکار، یہ دعائیں ہمیشہ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے مسلمان، تو وہ اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے وہ محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر فرما برداری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ تو اسی لیے یہ سب صورتیں، یہ آیات، یہ دعائیں، یہ کلمات، اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو آپ جب بھی کچھ پڑھیں تو آپ سوچیں، اب اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اشارے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک فائدہ نہیں، اس میں کئی فوائد ہیں اس میں، بس ہمیں ان کے معنوں کو سمجھنا ہے، اور ان کے احکام کو سمجھنا ہے، اور اس کی حکمت کو سمجھنا ہے، اس میں کیا حکمت ہے انسان کے لیے، کیا فوائد ہیں اس میں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کیوں یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ یہ سب ایک مقصد کے لیے رکھے گئے ہیں شریعت میں۔ بہرحال تو یہ جو باب ہم نے آج پڑھا ہے، وہ نماز میں جو پڑھی جاتی ہیں سورتیں، آیات وغیرہ، اس کے متعلق ہے، اور تھوڑا وقت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور باب ہم پڑھ سکتے ہیں، بابو ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. نعم۔ تو مؤلف رحمہ اللہ ایک باب لائے ہیں، بابو ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں جب شروع کرتے ہیں تو اس کو جہری طور سے پڑھنا، اس کو ترک کرنا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی شروعات میں زور سے نہ پڑھنا، اس کو ترک کرنا۔ اس کے لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین، کہ یہ سب نماز شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں یہ آئی ہے کہ صلیت مع ابی بکر وعمر وعثمان، کہ میں نے نماز پڑھا ابو بکر اور عمر اور عثمان تینوں کے ساتھ رضی اللہ عنہم، فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے کسی کو بھی یہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا، یعنی کہ نماز کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات نہیں کی۔ ولمسلم، اور مسلم رحمہ اللہ کی حدیث ہے، یہ تو خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور ابو بکر کے پیچھے و عمر و عثمان،
سب تینوں خلفاء کے پیچھے میں نے نماز پڑھی رضی اللہ عنہم فکانوا یستفتحون بی، تو تینوں یعنی کہ چاروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تین خلیفہ کس طریقے سے نماز کی شروعات ہوتے ہیں؟ یستفتحون یعنی کہ استفتاح کا مطلب ہے شروع کرنا، بی الحمد للہ رب العالمین، لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتے تھے فی اول قراءۃ ولا آخرها، تو سورۃ الفاتحہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیوں لائے ہیں مؤلف رحمہ اللہ یہ حدیث؟ کیونکہ ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے، یا یہ پہلے بات گزری ہے پہلے درس میں اس کتاب کے، کہ مؤلف رحمہ اللہ وہ حنبلی ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں جہرتاً سورۃ الفاتحہ میں شافعیہ ہیں، اسی لیے ان کے رد میں یہ حدیثیں لائی ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے۔ اب سارے مذاہب جو ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں شافعیہ، یعنی کہ الامام الشافعی رحمہ اللہ، ان کے اتباع کرنے والے شافعی مذہب والے دوسرے سارے مذاہب کی مخالفت کرتے ہیں، احناف کی مخالفت کرتے ہیں، حنابلہ کی مخالفت کرتے ہیں، مالکیہ کی مخالفت کرتے ہیں، ظاہریہ کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں زور سے نہیں پڑھتے ہیں، صرف شافعیہ پڑھتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں یہ پہلی یعنی کہ کیوں شافعیہ سورۃ الفاتحہ جو پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، پہلی آیت ہے، شاید یہ بات کئی بار گزری ہے، اگر آپ مصحف اٹھا کر دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے 1 نمبر لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ پہلی آیت ہے۔ یہ سب کا اتفاق ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اس کے یعنی بہت کم لوگ ہیں، بہت کم عالم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، وہ آیت نہیں ہے۔ تو اس میں لیکن جمہور یا زیادہ سے زیادہ علماء کا موقف یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس میں کوئی مطلب اتنا زیادہ اختلاف کرنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، سنت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سری طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ آہستہ سے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن شروع کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین سے۔ تو یہی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ خلفاء راشدین کی بھی سنت ہوتی ہے۔ العرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کو الامام النووی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاربعون میں اس کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیکم بسنتی، تم سب پر واجب ہے میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد جو خلفاء آنے والے ہیں جو راشدون ہیں، مہدیون ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت بھی ہم پر واجب ہے۔ عضوا علیہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا، آپ کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت میں فرق نہیں کیا، کہا عضوا علیہا بالنواجد، کہ اس کو اپنے داڑوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہ حدیث ہے، اس کے فوائد اور اس کے مسائل الگ ہیں، لیکن اشارتاً اتنا کافی ہے کہ اس میں خلفاء راشدین کی سنت بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے نہ پڑھنا سورۃ الفاتحہ میں یہ سنت ہے۔ اب اس میں
ہمیں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ شافعیہ کیوں اس کو جہر طریقے سے پڑھتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ مانتے ہیں، کہ سب مانتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے. دیکھیں، الامام شافعی رحمہ اللہ وہ الامام البخاری سے پہلے تھے، الامام مسلم رحمہ اللہ ان سے پہلے تھے، حدیثیں بعد میں جمع ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہے. علماء بعض اوقات ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے جو فتاوے ہیں یا مذہب کے جو فتاوے ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ہے. الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے رفع الملام عن رفع الملام عن الائمة الاعلام، کہ کیوں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسے جو بڑے بڑے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، کیوں ظاہری طور پر یہ ایسا دکھتا ہے کہ ان کے فتوے یا ان کا موقف احادیث کے خلاف ہے. انہوں نے اس کتاب میں 10 اسباب ذکر کیے ہیں. ان 10 اسباب کو ہمیں جاننا ہے. اس میں سے ایک سبب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی احادیث ان تک نہیں پہنچی ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو الامام شافعی رحمہ اللہ وہ ہمارے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، سب ہیں، نحوی ہیں، حجت ہیں عربی میں، وغیرہ وغیرہ. لیکن سنت ہمارے لیے ان سے پیاری ہے. وہ بھی ہمارے پیارے ہیں، ان کی عزت اور احترام ان کا مقام سر آنکھوں پر، لیکن سنت ہمارے لیے اور پیاری ہے. تو سنت پر ہم عمل کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ، یہ نہیں کہیں گے کہ امام شافعی یا دوسرے علماء انہوں نے غلطی کی. نہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہے. انہوں نے اجتہاد کیا ہے. اگر وہ صحیح ہیں تو ان کے لیے 2 نیکیاں ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو پھر بھی ان کے لیے 1 نیکی ہے. یہ شریعت کا قاعدہ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہے. لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری طریقے سے نہیں پڑھیں گے. جو مذہب کے جو مقلدین ہیں ان کا حساب الگ ہے، وہ جاہل ہے. جو تقلید کرتا ہے وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. یہ سارے علماء، ہر ایک مذہب کا عالم نے یہی کہا ہے، ہر ایک محدث نے یہی کہا ہے، ہر ایک امام نے یہی کہا ہے کہ جو مقلد ہے وہ عالم نہیں ہے، اور جو عالم ہے وہ مقلد نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بھلے ہی اپنے آپ کو عالم، فاضل، مفتی وغیرہ وغیرہ کہہ لیں، لیکن اہل العلم کی نظر میں یہ جاہل ہیں، کیونکہ یہ تقلید کرتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں آپ. ہم یہاں بات کر رہے ہیں جو اس مذہب کے جو ائمہ ہیں، ان کے اس مذہب کے جو علماء ہیں، وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. آج کے زمانے کی بات چھوڑ دیں آپ. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہے، انہوں نے اجتہاد کیا ہے. اگر وہ صحیح ہیں تو ان کو 2 نیکیاں ملیں گی، اگر وہ غلط ہیں تو پھر ان کو 1 نیکی ملے گی. لیکن یہ کہنا کہ وہ غلط ہیں، یہ صحیح نہیں. لیکن سنت ہمارے لیے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. خاص کر کے اس مسئلے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑنا سنت ہے، بلکہ وہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس کو آہستہ طریقے سے پڑھنا یہ سنت ہے، تو اس لیے ہمیں سنت پر ہمیں عمل کرنا واجب ہے. تو یہاں پر رکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کی جو احادیث ہیں، اس کے بعد کا باب ہے سجدہ سہو کے متعلق. سجدہ سہو بہت ضروری مسئلہ ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ تفصیل ہے. اس کو جاننا ضروری ہے کہ سجدہ سہو کب کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے،
اور یہاں پر رکیں گے. باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم